رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے اور ہم آج کے اس درس کا آغاز سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 اس سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ مخاطبین کا تقاضا ہوگا، یسألونک ان کا تقاضا ہوگا شہر حرام کے بارے میں، اور یہ قتال فی جو ہے اس سے بدلے باز کہتے ہیں، یعنی شہر حرام کے بارے میں کیا سوال کیا تقاضا ہوگا کہ اس میں قتال اگر آ جائے دشمن کی طرف سے تو کیا پھر اس صورت میں ہم دفاع نہ کریں، چونکہ حرمت والے مہینے میں یہ بات انہوں نے کی ہے، تو اس صورت میں ہمارا رد عمل کیا ہو۔ تو یہ شاید پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ والحرمات قصاص، کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یہ جو ہے آیت 194 میں یہ اصول آ چکا ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ تو ماقبل جو گویا ایک اصول تھا اس کی توضیح بھی ہو جائے گی اور عملی جو مسائل ہیں ان کا حل بھی آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ شہر حرام کے اندر اگر قتال کرنا پڑ جائے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، کل قتال فیہ کبیر۔ تو آپ جواب دیں کہ جہاں تک حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کا تعلق ہے تو یہ بہت بھاری ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے یعنی قرآن کی طرف نوع انسانی کی فلاح کے حوالے سے جو دستور حیات ہے اس کی طرف سے روکنا، صد روکنا اور خود رک جانا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس فلاح عامہ کے راستے یا دستور حیات کا انکار کرنا، اور مسجد حرام یعنی حرمت والا جو مرکز ہے اس کے حوالے سے جو فرائض خمسہ ہیں ان کا انکار کرنا اور اس مرکز کو ان فرائض کی ادائیگی کا اہل نہ بننے دینا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور جن کو کہ مسجد حرام پر متولی ہونا چاہیے تاکہ وہ توحید اور نوع انسانی کی فلاح جو ہے اس قوام کو آگے چلا سکے، ان کو بجائے اس کے کہ متولی ہو ان کو وہاں سے نکال باہر کرنا، یہ چیز جو ہے اکبر عند اللہ، یہ اس حرمت والے مہینے یا حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے سے زیادہ سنگین نوعیت کی ہے، اور ان سے بھی سنگین نوعیت کا معاملہ کیا ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فرمایا کہ پرسیکیوشن دین کے دائرے میں جبر، الفتنہ کا معنی ہے جبر، تو دین کے دائرے میں جو حریت انسان کو حاصل ہے، لا اکراہ فی الدین، تو اس حق سے محرومی جو ہے، اس حق سے محروم کر دینا اکبر من القتل، یہ تو قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اور تمہارے مخالف جو ہیں یہ قتال کرنے سے، جنگ کرنے سے، تمہارے اوپر جنگ ٹھونسنے سے باز نہیں آئیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، تا آن کہ یہ تمہیں تمہارے دستور حیات سے، آئیڈیالوجی سے، نظریہ حیات سے مرتد نہ کر دیں، واپس جاہلیت کی طرف نہ لوٹا دیں، ان استطاعوا، بشرطے کہ ان میں یہ استعداد ہو، طاقت ہو، یعنی اگر ان کا بس چلے تو یہ تمہیں مرتد کیے بغیر نہ رہے، اور ارتداد کے لیے اگر ان کو جنگ بھی تمہارے خلاف لڑنا پڑے، جنگ مسلط کرنا پڑے تو بھی اس سے باز نہیں آئیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، اور اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، دین چھوڑ دے، تو ہمارے ہاں تو ہے پھر اس کو قتل کر دو، ارتداد ہو جائے تو مرتد واجب القتل ہے، لیکن قرآن کی روح سے مرتد واجب القتل نہیں ہے، اگر وہ فساد پیدا کرے
تو جو بھی فساد پیدا کرے خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو اگر مسلمان ہو کر اسلامی مملکت کے خلاف بغاوت کرے تو ہر باغی کی سزا ہے۔ تو اسی طرح اگر مرتد ہو کر کوئی بھی اور نظام حیات قبول کر کے پیسفلی اگر وہ شہری بن کر رہے تو اس کی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز کا تحفظ ہوگا۔ فَيَمُتْ، تو مرنے تک اس کو پوچھا نہیں جائے گا۔ اس ضمن میں قرآن حکیم نے 4:137 میں یعنی ارتداد، پھر دوبارہ اسلام، پھر ارتداد، پھر دوبارہ اسلام، اس کا اور بھی 6 مقامات ہیں، تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اگر مرتد ہو جائے تو واجب القتل۔ تو یہ مذہبی جبر ہی کی یہ ایک صورت ہے، قرآن اس کا قائل نہیں ہے۔ تو جو کوئی بھی ارتداد اختیار کرے گا تو وہ مر جائے، فیموت، اسی حالت میں مر جائے، وہو کافر، اور وہ کفر کی حالت میں ہو، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے وہ اعمال کے جو انہوں نے پہلے کیے ہوں گے ان کا میزان الہی میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے اس برے انجام سے دوچار ہوں گے، اور اگر انہیں حیات دنیا میں توبہ نہ کی تو وہ اسی حالت میں مبتلا رہیں گے۔ اب ان کے مخالف جو پکے اہل ایمان ہیں ان کا بیان شروع ہوتا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو توحید کے ساتھ ایمان لائے اور کتاب اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں۔ ایمان میں 2 شرطیں ہیں، والذین ہاجروا، اور پھر اگر اس ایمان کے نتیجے میں ان کو دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا پڑے تو وہ ہجرت کر جائیں۔ تو یہ مہاجرت جو ہے رفقا محترم 2 ہے، ایک ہے مہاجرت فی اللہ اور ایک ہے مہاجرت اللہ۔ اللہ تو ہے دارالاسلام سے، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جانا، اور مہاجرت فی اللہ 16/41، اس سے مراد ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا جن سے اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا، رکنے کا، باز آنے کا حکم دیا ہے۔ تو مہاجرت فی اللہ دوامی ہے، اور مہاجرت اللہ اس وقت ہے جب دارالاسلام موجود ہو اور وہ پھر دارالکفر میں رہنے والوں کو اپنے ہاں دعوت دے، ورنہ نہیں۔ تو مہاجرت فی اللہ دوامی ہے، مہاجرت اللہ ہنگامی ہے۔ تو وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ پھر جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ سے مراد قتال نہیں ہے، بلکہ 25/52 کی روح سے کتاب اللہ کو غالب کرنے کی جدوجہد، جان دینی، مال دینا، وقت لگانا، یہ تمام جہاد بالقرآن کی صورتیں ہیں 25/52۔ فی سبیل اللہ سے مراد ہے کتاب اللہ۔ تو کتاب اللہ کو غالب کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے، اس کے نظریات کو پھیلانے کے لیے تمام جدوجہد، تو جو جدوجہد کریں اولئک یرجون رحمت اللہ، تو یقیناً وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ رحمت اللہ 10/58 کی روح سے خود کتاب اللہ ہے، اور یرجون رحمت اللہ سے مراد ہے نتائج و ثمرات، کیونکہ رحمت کو اٹریکٹ کرے گی، رحمانیت سے رحیمیت پیدا ہوگی۔ تو یہ جدوجہد جو ہے چونکہ نظام رحمت کو، نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے ہے، لہٰذا وہ نظام ربوبیت قائم ہو کر رہے گا اور رحمانیت اور رحیمیت زمین پر اتر کر رہے گی۔ واللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ سامان حفاظت عطا کرنے والا بھی ہے اور سامان نشو و نما بھی۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جو جدوجہد کرتے ہیں غلبہ کتاب اللہ کے لیے، ان کی ضد میں کچھ لوگ ہیں، اور ان کی ضد میں جو لوگ ہیں وہ خمر اور میسر کے متوالے ہیں، یعنی انفاق اور جہاد، یعنی نظام ربوبیت کا جو قیام ہے، ایک طرف تو وہ جدوجہد کرنے والے افراد ہیں، اب ان کی ضد میں جو نظام ربا ہے جس کا کہ خمر اور میسر جو ہے وہ نمائندہ ہے، اب ان کی ضد کے حوالے سے، اپوزیشن کے حوالے سے اگلا مسئلہ آتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ تقاضا ہوگا ان کا کہ یہ آپ سے پوچھیں خمر اور میسر کے بارے میں۔ خمر، خمارہ یخمر، رفقہ، ہر وہ چیز
جو عقل انسانی کو ڈھانپ لے. خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں. الخمرہ وہ چیز کہ جس سے آپ دفاع کرنے کے لیے اپنے سر کو ڈھانپ لیں. تو الخمر صرف شراب کا مسئلہ نہیں ہے، اقتدار کا نشہ، دولت کا نشہ، تقلید کا نشہ، ہاں جی. اور اسی طرح یہ الخمر، یہ الف لام جنس کا ہے. وہ تمام چیزیں کہ جو عقل انسانی کو ڈھانپ لیتی ہیں یا ذات انسانی کو ڈھانپ لیتی ہیں. والمیسر، میسر یاسارا، وہ ذریعہ کہ جس میں انسان کی جد و جہد انوالو نہ ہو، بغیر جد و جہد کے دوسروں کی کمائی کو ہڑپ کر لینا. تو خواہ وہ ربا بمعنی سود ہو، کرایہ داری ہو، وسائل پیداوار پر قبضہ ہو، یہ صرف جوئے سے خاص نہیں. ہر وہ ذریعہ کہ جس میں انسان کی جد و جہد انوالو نہ ہو، بغیر جد و جہد سے دوسروں کی جد و جہد اور محنت کے نتائج و ثمرات کو ہتھیا لینا. تو کل فیہما اسم کبیر، فرمایا کہ اس پروسیس میں بہت زیادہ اسم سے مراد ہے ذات انسانی میں عزم ہلال کا پیدا ہو جانا، کہ یقیناً ان چیزوں سے جسم انسانی تو بڑھتا ہے لیکن ذات انسانی ختم ہو جاتی ہے. آئی ایم ایس اور نفخت فیہ من روحی وہ تو پیدا ہی نہیں ہوتی. ومنافع للناس، ہاں کچھ افراد کو یعنی ایک طبقے کو اس سے منفعت پہنچ جاتی ہے، یعنی وہ افراد جو استحصال کرنے والے ہیں، مذہبی پیشوائیت ہے یا سرمایہ دار ہیں، قابض ہیں جو ذرائع پیداوار کا پار، تو ان کو تو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن خود ان کی ذات اس کی نشو و نما رک جاتی ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کے مضر نقصانات وہ خود ان کی ذات پر اور انسانی اجتماع پر وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں اور منفعت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح اب جب خمر اور میسر نظام ربا اس کا ذکر کر دیا منفی حوالے سے، اور اوپر ذکر کیا تھا نظام ربوبیت جس کے لیے جہاد ہے، تو اب انفاق کے حوالے سے سوال پہلے بھی آ چکا ہے کہ انفاق کہاں خرچ کیا جائے، تو اس کے مصارف بتائے تھے، مصادیق کہ کن کن کے لیے انفاق ہے. اب یہ جو جواب 219 میں آ رہا ہے انفاق کے حوالے سے، یہ ہے کہ کہاں تک. ایک ہے کن کے لیے، اس کا جواب پہلے آیا، اب ہے کہاں تک، تو کہاں تک کا جواب اب آ رہا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ ان کا سوال ہوگا آپ سے کہ یہ جو ہم نے کھلا رکھنا ہے وسائل کو، ذرائع کو، تو کہاں تک کھلا رکھیں، کس کس چیز کو کھلا رکھیں. انفاق کا معنی کھلا رکھنا. تو فرمایا کل العفو، کہ ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، وہ کھانے میں ہو، پینے میں ہو، پہننے میں ہو، رہائش میں ہو، یعنی آپ کی ضرورت سے زیادہ مکان ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے العفو ہے. اور ایک سٹیج آئے گی 59/7 کی روح سے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ ضرورت کو بھی آپ اپنے بھائی کی ضرورت پر قربان کر دیں گے. بھائی کی ضرورت مقدم ہو جائے گی اور ہماری ذاتی ضرورت مؤخر ہو جائے گی. تو فرمایا کہ ہر وہ چیز جو العفو ہے، العفو الفضل، کہ جو زائد ہے آپ کی ضرورت سے، اور ضرورت کا تعلق مومن کرے گا، اور مومن یہ انما المؤمنون اخوہ، اخوت کی اساس پر. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس پیٹرن پر، اس انداز میں اللہ اپنی آیات کے مختلف شیڈز کو، پہلوؤں کو کھولتا ہے. کیوں کھولتا ہے؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تمہارے اندر عقل و بصیرت کے چراغ روشن کیے جائیں، تمہارے اندر تفکر کی جو صلاحیتیں ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی، سوچنے اور سمجھانے کی صلاحیتیں، ان کو بیدار کیا جائے. اور یہ سوچ کا جو دروازہ ہے نا کھلا، جسے کھولنا مطلوب ہے، یہ صرف دنیا کے حوالے سے نہیں، فی الدنیا والآخرہ،
یہ تمہاری سوچ کا موضوع بننا چاہیے، دنیا، حیات دنیا، والآخرہ، اور آخرت، جسے عرف عام میں حیات بعد الموت کہتے، تو وہ حیات الموت جو کسی نے دیکھی ہی نہیں ہے، وہ آبجیکٹ کیسے بنے گی سوچنے کا، سمجھنے کا، تفکر کرنے کا؟ تو کتاب اللہ نے تفکر کا جو دائرہ ہے، ڈومین ہے، وہ صرف حیات دنیا ہی نہیں، حیات آخرہ بھی۔ تو حیات آخرہ اگر ایمان بالغیب کا مسئلہ ہے تو سوچ کہاں آئی؟ تو بہرحال یہ حیات دنیا تو ہے جسم کے حوالے سے، اینیمل لائف، اور الحیات الاخرہ ہے آئی ایمنس، ذات انسانی، ہیومن پرسنالٹی، اور اسی کا ریفلیکشن یا اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ موت کے بعد بھی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، فرمایا کہ اب ماقبل انفاق تھا، اور انفاق کا تعلق ہے ہر اس کے لیے کہ جس کی ضروریات پوری نہ ہو رہی، وہ منقطع ہو جائیں حادثے کے تحت، یا کسی کا جو ذریعہ تھا اس کے رک جانے سے، کٹ جانے سے۔ تو یتامہ کا دائرہ وسیع ہے، صرف ماں باپ جس کا ختم ہو جائے اسی کو یتامہ، عربی میں یتیم نہیں کہتے، یتیم بیوہ کو بھی کہتے ہیں، رنڈوے کو بھی کہتے ہیں، اور وہ کارواں سے جو الگ ہو جائے اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو الیتیم المنقطع، تو یتیم یعنی وہ تمام افراد کہ جو الگ تھلگ ہو جائیں یا جن کے نشو و نما کے مواقع اور حالات ان کے ساتھ سازگار نہ رہیں، تو وہ کل اصلاح لہم خیر، فرمایا کہ ان کی صلاحیتوں کو بحال کرنا، اصلاح سے مراد ہے ان کی سابقہ پوزیشن، ان کے انسانی حقوق کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہائش میں، تو ان کو ان حقوق سے بہرہور کرنا خیر۔ اس سے پورے کے پورے معاشرے کے اندر حریت، اختیار اور ارادہ، وہ ماحول قائم رہتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، فرمایا کہ اس طرح کے افراد اگر الگ سے ان کے لیے کوئی ایسوسیشن، کوئی کوآپریٹو سوسائٹی، کوئی ادارہ بنا لیا جائے تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، خلیط، خالطہ کا معنی مکس اپ، تو اگر تم ان کو اپنے اندر جذب کر لو، بجائے اس کے کہ الگ ان کے لیے گھر بناؤ، تو اگر ان کو اپنی فیملیز کے اندر، اپنے اداروں کے اندر جذب کر لو تو وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ نمایاں کرے گا، نمایاں کر دیتا ہے۔ یعلم بمعنی علم نہیں کہ اللہ جانتا ہے، بلکہ یعلم بمعنی یعلم کہ بے شک اللہ تعالی نمایاں کر دیتا ہے ان افراد اور اقوام کو کہ جو یتامہ کی اصلاح کو، یعنی معاشرے میں کسی کو رکا ہوا نہیں رہنے دیتے، وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں، اور جو ان کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں افراد اور اقوام، وہ فساد کی زد میں آتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت سے کام لیتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تو پھر کیا کرتا؟ فرمایا کہ تمہارے لیے واجب قرار دیتا، یعنی یہ وجوب کے طور پر آ جاتا۔ تو اب تمہارے اختیار و ارادے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر چھوڑا ہے کہ تم اپنے اختیار و ارادہ سے یہ عمل انجام دو۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تمہیں یہ احکام اس لیے دے رہا ہے تاکہ تم غالب رہو اور تمہارے اندر حکمت و دانش جو ہے وہ جاری رہے۔ اب یہاں سے رفقائے محترم 221 سے، یعنی معاشرے کے اندر جو اصلاح کا عمل ہے، صلاحیت، کارکردگی قائم رہے اور معاشرہ جہاد کے مقام پر رہے، انفاق کے مقام پر رہے، یہ کوئی ہنگامی اور عارضی چیز نہیں ہے جو ہنگامی اور عارضی تدابیر سے اختیار کر لی جائے، بلکہ اس کا نقطۂ آغاز جو ہے وہ عائلی زندگی ہے۔ عائلی زندگی جو ہے وہ مرد اور عورت کے ملنے سے، تو یہ جو ملنا ہے یہ کس حوالے سے ہو؟ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے بات۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یہ یہاں سے آخر تک ہم صرف ترجمہ کریں گے، ترجمانی،
اور بعض مسائل ہیں جو اہم، ان کی تشریح بعد میں. اور مت نکاح کرو تم مشرکات سے حتیٰ یؤمننا، تاآں کہ ان کا مومن ہونا جو ہے وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے. اور اگر فرمایا کہ تمہیں مومن نہ ملے، ہے مشرک اور ہے آزاد خود مختار، معاشرے میں اس کا بڑا مقام، تو فرمایا اس کے ساتھ نہ کرو. وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، فرمایا کہ ایک نکرانی اما کم حیثیت کی عورت، وہ ایمان کے ساتھ کہ جو اللہ کی توحید کو مانتی ہے اور تمہاری آئیڈیالوجی کو تسلیم کرتی ہے، اس سے تمہارے لیے اختیار، حریت و آزادی، اس کا زیادہ راستہ کھلتا ہے بنسبت مشرکہ جو اللہ کی توحید میں، کتاب اللہ کی حاکمیت میں، تو وہ حسین و جمیل اور زیادہ اس کا اٹریکشن ہونے کے باوجود وہ تمہارے لیے قید کرنے کا، غلامی کا اور آگے بڑھنے سے روک کا وہ باعث بنے گی. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرکہ حسن و جمال، مال و دولت، پوزیشن کتنی ہی وہ بھاتی کیوں نہ ہو، پسند کیوں نہ آئے، تو بھی اس کو ترجیح، اس سے تم نے یہ نکاح نہیں کرنا. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح تم اپنی بیٹیاں مت دو مشرکین کو، حتیٰ یؤمنوا، تاہاں کہ ان کا ایمان، جس کو تم اپنی بیٹی دو اس کے مومن ہونے کو پہلے دیکھو. ہم تو پہلے مالدار ہونے کو دیکھتے ہیں، پوزیشن کو دیکھتے ہیں، اس کا موحد ہونا، کتاب اللہ کی حاکمیت، یہ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، تو ان پر بعد میں گفتگو کریں گے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، فرمایا کہ ایک سوشل سٹیٹس میں کم تر، فروتر، لیکن ایمان اور توحید میں، کتاب اللہ کی حاکمیت میں راسخ مومن، وہ زیادہ بہتر ہے مشرک سے جو ایمان اور توحید سے خالی ہے، مال اور پوزیشن میں برتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ سابقہ جو جہالت و جاہلیت کی تعلیم اور تربیت تھی اس میں تو تمہیں یہی بھاتا تھا، لیکن اب ویلیوز تبدیل ہو گئی. اولئک یدعون الی النار، فرمایا کہ اگر تم گھر میں مشرکہ لاؤ گے اور اپنی بیٹی کو مشرک کے سپورٹ کر دو گے، اولئک یدعون الی النار، تو تمہاری مشرکہ بیوی تمہیں آگ میں، یعنی ان کے ہم آہنگی جو نہیں ہوگی تو تمہارے گھر میں آگ جلے گی، دھواں اٹھے گا، دن رات کا عذاب گھر میں لے آؤ گے. اور ادھر اپنی مواحد بیٹی کو جب تم دوسرے کے ہاں دو گے تو اسے بھی تم گویا آگ میں مبتلا کرو گے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں جنت کا ماحول ہو اور تم ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا باعث بنو باذنہ ہی اپنے قانون کے ذریعے. وَيُبَيِّنُ آیاتہ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ اپنی احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ کتاب اللہ پر عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو سکے. تذکر جو ہے یہ ذکر سے، ذکر کتاب اللہ ہے، تذکر باب تفعول میں ہے، ذکر کو کام میں لانا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور چونکہ آپ نکاح کا مسئلہ آیا، ازدواجی تعلقات آئے، تو فرمایا کہ اسی طرح سوال ہوگا حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى، تو قرآن حیض کو ناپاکی قرار نہیں دیتا بلکہ اسے ایک اذیت، تکلیف. تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے ایام میں تم النساء بمعنی ازواج، ان سے الگ تھلگ رہا کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، یہ ابھی ہم رواں ترجمہ کر رہے ہیں، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ تاکہ وہ اس عمل سے گزر نہ جائے. اور جب وہ اس پروسیس سے گزر جائیں فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر ان کے پاس جانا تمہاری لافل ہے، لیکن یہ جانا ہونا چاہیے ان مقاصد کے لیے جن مقاصد کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، پابند کیا ہے. اس میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آگے آ رہا ہے تھوڑا سا. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے انہیں جو اس کے قانون کی طرف لوٹتے ہیں، تواب.
قانون الہی کی طرف لوٹنے والے، وہ متطہرین اور منفی اور سلبی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے متطہرین۔ نساؤکم حرث لکم، فرمایا کہ جو تمہارے بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے اس طرح ہیں جس طرح حرث ہوتی ہے۔ حراسہ یا حرسوں کا معنی عام طور پر تو کھیت کرتے ہیں رفقائے محترم، لیکن حرث کا لغوی معنی کھیت نہیں ہے۔ کھیت کو بھی کھیت کیوں کہتے ہیں یہ الگ لغت اور قرآن کے حوالے سے۔ حراسہ یا حرسوں کا معنی ہوتا ہے اصل میں، یہ پھر بحث آ جائے گی کہ عربوں کے ہاں یا عربی زبان میں جو الفاظ قریب الصوت ہوتے ہیں وہ قریب المعنی ہوتے ہیں۔ حراسہ کا اصل معنی ہوتا ہے دفاع کرنا، حفاظت کرنا اور کسی کے لیے زینت و زیبائش کا باعث بننا، اور جو آپ کی کھیتی ہے وہ آپ کی حفاظت، آپ کے لیے زینت اور آپ کی مادی ضروریات کا تکفل۔ تو اس حوالے سے عورتوں کو حرث کہا گیا ہے، کھیتی باڑی کے حوالے سے صرف اس کا معنی نہیں ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، اور فرمایا کہ یہ جن کو ہم حرث قرار دے رہے ہیں ان کے پاس جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، یہ دونوں کا باہمی معاملہ ہے، وہ اپنی اختیار و ارادے سے اس کام کو کریں، لیکن اللہ نے ایک پابندی لگائی ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، قدموا لِأَنفُسِكُمْ، یہ بہت بڑی انقلابی آیت ہے رفقائے محترم، جو کہتے ہیں آبادی کو کنٹرول کرنے کی قرآن میں اجازت ہے یا نہیں۔ قرآن کہتا ہے قدموا لِأَنفُسِكُمْ، کہ آنے والے افراد کتنے آئیں، کیسے آئیں، ان تمام کی مینجمنٹ، تقدیم، ان سب کا قوام، ان سب کے لیے منصوبہ بندی یہ تم خود کیا کرو، اور اللہ کے قوانین کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھو۔ جان لو انکم ملاقو، کہ تم نے قانون مکافات عمل کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، اور جو ان اقدار کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیں ان اہل ایمان کو کامیاب ہونے کی بشارت دیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، فرمایا کہ اللہ کو ڈھال نہ بنا لو اپنے نیک اور پارسا ہونے کی، کہ اس کے لیے تم قسمیں کھایا کرو، اور قسمیں کھا کر کیا کرو؟ ان تبرو، اپنا نیک ہونا ظاہر کرو، وتتقوا، اور اپنا متقی ہونا، وتصلحوا، اور اپنا مصلح ہونا، بین الناس، لوگوں کے مابین، یعنی قسم سے اپنا نیک، متقی اور مصلح ہونا ظاہر نہ کرو، بلکہ اس پروسیس کو ظاہر کرو اپنے اعمال سے اور اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے سے۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، فرمایا کہ یہ جو قسمیں اور خاص و عربوں کو باللہ، تاللہ، واللہ، ہر وقت قسمیں کھا کھا کر ان کا تقیہ کلام تھا، فرمایا کہ اللہ مواخذہ نہیں کرتا باللغو فی ایمانکم۔ باللغو فی ایمانکم کا معنی کرتے ہیں یعنی ایسے ہی قسمیں کھاتے چلے جانا، یہ غلط ہے۔ لاغبہ کا اصل معنی ہوتا ہے کشتی کا بھنور میں پھنس جانا، یعنی مطلب یہ کہ اگر تقیہ کلام نہ بنانا، اگر ایسے ہی سابق عادت کے تحت کبھی بھولے بسرے تم قسم کھا لو تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اگر تم نے دل کی پوری رضامندی سے قسمیں کھانے کے عمل کو جاری رکھا تو اس سے لازماً تمہاری ذات پر اثرات مرتب ہوں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے اس کے ہاں سامان حفاظت بھی ہے، اور وہ تمہیں بردبار یعنی موقع دیتا ہے اصلاح کا۔ آگے للذین یؤلون من نسائہم، ایلا کہتے ہیں بیوی کو ماں کی طرح قرار دے لینا، اور یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ ہم ہنگی نہیں ہے، ہم آگے نہیں چلنا چاہتے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کا عمل کریں تو تربص اربعۃ شہر، تو ان کے لیے صرف یہ ہے کہ 4 ماہ تک وہ اس طرح کر کے اس کو گزار سکتے ہیں۔ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا بہتر تو یہ ہے کہ اس سے رجوع کر لیں، یہ ذہنیت ہی ختم ہو جائے۔ لیکن عربوں کو سابقہ حوالے سے یہ بہت عادت تھی
تو فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ تربیت سے، تعلیم سے اس عادت سے انہیں روکا جائے، اور بے شک اس روک کے بعد سامان نشو و نما عطا کرنا، حفاظت کرنا یہ اللہ کے ہاں ہے، یعنی اقدار وحی میں اس امر کی ضمانت ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لیکن اگر وہ اس سے رجوع نہ کریں اور پکے ہو جائیں کہ نہیں ہم نے تو طلاق دینی ہے، تو پھر آگے پھر حکم من علیہ حکم من علیہ طلاق، جس طرح نکاح فرد کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، نکاح بھی میاں بیوی کے باہم ان کی رضامندی سے ہے، طلاق بھی باہم رضامندی سے ہے، طلاق میں مرد اور عورت دونوں کے حوالے سے ہے، تو یہ چونکہ ایک مستقل موضوع ہیں، یہ اس لیے بعد میں فإن اللہ سمیع گفتگو کریں گے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور آگے آ گیا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، فرمایا کہ جن کو طلاق کا فیصلہ ہو جائے، جن کے بارے میں طلاق ڈکلیئر ہو جائے، تو ان کو طلاق کے بعد عقد ثانی، نکاح ثانی کرنے سے رکے رہنا چاہیے، روکے رکھنا چاہیے اپنی ذات کو 3 قروء۔ تو 3 قروء سے مراد ہیں 3 حیض، یعنی 3 مینسز، ان کو رکنا چاہیے۔ ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ان کے لیے کہ اگر اس دوران ان کے حمل کا اظہار ہو جائے، یعنی پتہ چلے کہ وہ حاملہ ہیں اور سابقہ خامن سے ان کے ہاں حمل ہے، تو اس کو وہ چھپائیں نہ۔ ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ کہ اللہ پیدا فرما چکے ہیں ان کے رحموں میں، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الاخر، کہ وہ اس کا اظہار کر دیں۔ وَبَعُولَاتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور چونکہ الطلاق مرتان، تو فرمایا کہ اگر ایک دفعہ طلاق ہو جائے یا طلاق ان پروسیس ہے، حکم من علیہ حکم من علیہ، تو فرمایا کہ اگر ایسی صورت ہو تو یقیناً جو سابقہ خاوند ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ بیوی اس کی طرف اور لوٹ آئے، اور وہ یعنی ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں اس مدت میں، ان ارادو اصلاح، بشرطے کہ اصلاح کا ارادہ ہو۔ اب یہاں بھی ارادو ہے، رفقۂ تو ارادہ نہیں ہے، یہ آگے آئے گا کہ یہ بھی اجتماعی عمل ہے، یعنی اگر حکومت، اس کے شہداء اور یہ پورا پروسیس اگر وہ اس طرح پہنچے کہ ایسا ہونے میں فریقین کی اصلاح ہے، اور فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور نکاح و طلاق کے حوالے سے عورتوں کے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے، یعنی عورتوں کو پہلے رکھا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اس میں عورت اور مرد کے حوالے سے فرق نہیں ہے، صرف ایک فرق ہے، وہ ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، صرف ایک فرق ہے، وہ کیا ہے کہ جب طلاق ہو جائے تو عورت کے لیے تربص ہے، وہ 4 ماہ یا 3، وہ جو ثلاثۃ قروء ہے وہ انتظار کرنا اس کے لیے واجب ہے، لیکن مرد کے لیے یہ نہیں ہے۔ مرد کے لیے طلاق اس کے ساتھ جب بھی وہ چاہے وہ عقد ثانی کر سکتا ہے، کیونکہ مرد کے اندر کوئی چیز نہیں جس کا اظہار مطلوب ہے، عورت کے پاس ایک امانت ہے تاکہ معاشرے کے اندر حسب اور نسب اور تعلقات کے اندر گڑبڑ نہ ہو، اس لیے فرمایا للرجال علیہن درجہ، اور اس درجہ سے مراد عورت کا تربص ہے اور مرد کی آزادی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور یہ جس اللہ کا یہ قانون ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، فرمایا طلاق کا یہ عمل جو ہے یہ 2 دفعہ ہوگا، اور اس طلاق کے اعلان کے بعد اگر وہ چاہے، اگر طلاق ایک ہوئی ہے تو وہ اس کو روک لے، اور اگر نہیں روکنا چاہتا تو وہ حسن کارانہ انداز میں ان کے مابین جدائی ہو جائے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ تم واپس لو، تاخذوا، واپس لو وہ کہ جو تم دے چکے ہو ان کو، الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، ہاں یہ کہ اگر عدالت، معاشرہ یہ محسوس کرے کہ وہ جو مال دیا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ سارا لے گئی تو اس کا کچھ نہیں رہے گا، تو اگر ایسی صورت ہو کہ حدود اللہ کے قیام میں کوئی رکاوٹ پڑے گی تو پھر فَإِنْ خِفْتُمْ، فَإِنْ خَافَا نہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ، کہ اے ارباب بست و کشاد
اگر تم یہ محسوس کرو کہ وہ ایسا کرنے کی صورت میں یعنی حدود اللہ کا قیام فریقین نہیں کر سکے تو کچھ دے دلا دیا کرو، وہ جو کچھ اس نے لیا تھا اس میں کمی کر دے، کچھ واپس لوٹا دے۔ تل کا حدود اللہ فلا تعتدوها، فرمایا کہ یہ اللہ کی باؤنڈری لائنز ہیں جو وہ ٹھہرا رہا ہے، اور جو کوئی ان حدود کو توڑے گا فاولئک هم الظالمون۔ آگے فرمایا فإن طلقها، اگر طلاق ہو گئی 2 دفعہ، اب اس کو بتایا جائے گا کہ تیسری دفعہ کا تجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ فإن طلقها، تو آپ اگر دوسری دفعہ کا بھی اعلان کر دیا، 2 دفعہ کا حق عورت کے اور مرد کے حوالے سے ہو گیا، تو فلا تحل له من بعد، تو آپ دوبارہ سابقہ خامن کی طرف اس عورت کے لیے رجوع ممکن نہیں، حتی تنکح زوجا غیرہ، تا آن کہ وہ عورت تنکح، نکاح کی جو نسبت ہے وہ عورت کی طرف کی جا رہی ہے، مرد کی طرف نہیں۔ تو اگر نکاح عورت نے کرنا ہے تو طلاق ایگریمنٹ توڑنے کا اسے حق کیوں نہیں؟ تو اس پر بعد میں کوئی حتیٰ یہاں تک کہ وہ نکاح نہ کر لے کسی اور خاوند سے، تو پھر وہاں مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فریقین میں عورت ہی کی جاتی ہو کہ وہ بار بار، تو جب وہ کہیں اور سے دیکھ لے گی ڈیلنگز تو پھر دوبارہ آئے تو اس کے لیے جائز ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اگر وہ سابقہ خاوند اب لوٹنا چاہے کہ جب اس خاوند سے اس کو طلاق ہو گئی، وہ بھی اپنے پروسیس سے، تو اگر یہ دوبارہ رجوع کرنا چاہیں بشرطے کہ ان ظنّا ان یقیم حدود اللہ، کہ اب وہ بہتر طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو برقرار رکھیں گے، تو اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو یہ لافل ہے، واجب پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی فریقین کے اختیار پر، اور ریاست اس کو دیکھے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی یہ حدیں ہیں، اور اللہ ان کو خود بیان کر رہا ہے، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ علم والی قوم جو ہے وہ ان سے فیضیاب ہو، یعنی علم کی مطمئن۔ میں نے کہا تھا کہ یہ طلاق دینا صرف ایک مرد کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ریاست انوالو ہے، اس میں شہداء بھی ہوں گے، عدالت فیصلہ کرے گی، حکومت، اور اس کو انفورس کروائے گی۔ اور سورہ طلاق میں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، استشارہ یہاں بھی یہی بات ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اے لوگو جب تم، یعنی یہ طلقتم کا خطاب امت کو ہے، امت کے ارباب و بست و کشاد کو، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر ان کی جو مدت ہے ثلاثۃ قروء وہ گزر جائے، اور طلاق اول ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی اب وہ پہلے جو تصریح کا حق تھا نا، اب اس میں ریاست آ گئی کہ اب تم یہ کرو، تم یا ان کی جدائی کراؤ اگر وہ فریقین اس پہ اڑے ہوئے ہیں، اور یا ان کو دوبارہ جوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، لیکن اس امر کا خیال رکھو کہ وہ خامن جو ہے وہ اس لیے کسی عورت کو واپس نہ لے کہ مقصد اس کو نقصان پہنچانا ہو، اور قانون میں چونکہ ایک چیز لافل ہے تو اس لافل ہونے سے ناجائز نہ فائدہ اٹھائے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ اول اپنی ذات پر ظلم کرے گا، یعنی اس میں IMness جو ہے، ذات انسانی جو ہے، شرف انسانیت سے وہ گر جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ جو قدریں ہیں، احکام جو ہیں، ان کو استہزاء اور مذاق نہ بنا لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ہمیشہ سامنے رکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کہ جو وہ تمہارے اوپر نازل کر چکا ہے، اور وہ جو اللہ کی نعمت ہے وہ کیا ہے، وہ اس کی تفسیر تشریح، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، وہ نعمت اللہ کیا ہے، وہ کہ نازل کی ہے اس نے تمہارے اوپر اپنی الکتاب، اور صرف الکتاب نہیں، والحکمہ، اس کی وائی آف اٹ بھی۔ اور یہ جو میں نے کہا کتاب اور حکمہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے، اس کا ثبوت ہے یعظکم بہی، یعظکم بہما نہیں۔ اگر کتاب اور حکمت دو الگ الگ چیزیں ہوتی
تو بہما ہوتا، بہی کہا ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے، ایک حوالے سے وہ قانون ہے، دوسرے حوالے سے اس کی وایو فٹ ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، فرمایا کہ اللہ کی عطا کردہ اقدار کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ اور یقین رکھو کہ بے شک جس اللہ نے تمہیں یہ اقدار عطا کی ہیں وہ ہر چیز کا براہ راست علم رکھنے والا ہے۔ فرمایا اور جب تم طلاق دو بیویوں کو، فبلغنا اجلہن، اور پھر ان کی وہ طلاق اول ہے اور وہ قروء والا عمل گزر گیا ہے، فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، اب اگر وہ عورتیں چاہیں کہ وہ اپنے سابقہ خاوند سے نکاح کر لیں، یہاں بھی ان ینکحن عورتوں کی طرف نسبت ہے، مردوں کو نہیں، ریاست کو نہیں، اول حق نکاح کرنے کا عورت کو خود ہے، یہ کہ وہ نکاح کر لیں اپنے سابقہ خاوند سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ معروف طریقے سے وہ بھی اس بات پر تیار ہو جائیں، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس حکم کا ہر اس شخص کو پابند ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور مکافات عمل پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالک ازکی لکم واطہر، یہ عورتوں کا اپنے سابقہ خاوندوں کی طرف لوٹ جانا بشرطے وہ خود چاہیں اور ان کی بھی رضامندی ہو، تو یہ معاشرے کے اندر نشو و نما کا باعث بنے گا اور معاشرے کے اندر سلبی اور منفی جذبات جو ہیں ان کو روکنے کا باعث بنے گا۔ بے شک اللہ علم رکھتا ہے اور تم اس معاملے میں وہ علم نہیں رکھتے جو اللہ کو حاصل ہے۔ آپ فرمایا کہ اگر مطلقات بھی ہیں لیکن مطلقہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حاملہ ہے، تو اب حاملہ کے لیے ہے اس کی ثلاثت قروء نہیں، ان یضعن حملہن، کہ وہ ان کا وہ بچہ جان لے، اور وہ بچہ جب اب وہ والدہ بن جائے گی، اب والدہ ہونے کی صورت میں اس کے لیے رضاعت کا عمل، رضاعت کرنے کا اسی کو زیادہ حقدار قرار دیا گیا ہے، اگرچہ اگر خامد یعنی باپ چاہے تو وہ کوئی اور انتظام بھی کر سکتا ہے، یا عورت خود نہ چاہے تو ان مسائل پر بھی مرکز ملت جو ہے، سینٹرل اتھارٹی جو ہے، وہ ان جزیات کا تعین کرے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں، حولین کاملین، 2 سال مکمل، 2 سال، لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، فرمایا کہ یہ جو ہم نے 2 سال کا ہے یہ کمپلسری نہیں ہے، اگر تمہارے اندر کوئی اور غذاؤں کا نظام آ جائے، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ آ جائے، یہ تو اس صورت میں ہے کہ اتمام رضا کی یہ مدت ہے، اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور والد کے ذمے اس پیریڈ کے دوران ہوگا ان کو روٹی، سامان نشو و نما مہیا کرنا اور ان کے لیے کپڑے وہ پرووائڈ کرنا، لیکن معروف طریقے سے، یعنی اس کی حیثیت اور حالات کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ انسانی ذات نہیں مکلف مگر اتنی جتنی اس میں طاقت ہو، یہ اس کا ایک شیڈ ہے۔ اصل اس کا معنی ہے کہ ہر انسانی ذات کو جو اللہ تعالیٰ نے احکام کا مکلف ٹھہرایا ہے تو اس سے اس کو مقید کرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس میں وسعت و کشاد پیدا کرنا مطلوب ہے، کہ یہ جو احکام کی پابندی ہے اس سے بھی فرد اور معاشرے میں وسعت پیدا کرنا مطلوب ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، اب ماں ہے تو وہ تو اپنی مامتا کے تحت چاہے گی کہ وہ اپنے بچے کی رضاعت کرے، تو اس جذبے کے تحت وہ آئی ہے، تو خامن کو یا باپ کو نہیں چاہیے کہ وہ اسے ایکسپلائٹ کرے، تو نہ نقصان پہنچائی جائے والدہ اپنی اس طبی محبت کے پیش نظر جو اسے اپنی اولاد سے ہوتی ہے، ولا مولود لہو بولدہ، اور اسی طرح باپ بھی چاہے گا کہ اس کا بچہ بہتر نشو و نما پائے، اور اس کی ماں، تو اب وہ ماں جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر ماں تو ہے لیکن باپ وفات پا گیا ہے، باپ موجود نہیں، تو اب یہ ذمہ داری کس پر آئے گی؟ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ،
تو فرمایا کہ جو باپ کے بعد اس کا وارث بنتا ہے، بھائی ہے، دادا ہے، تو جو بھی وارث بنے گا وہ اس فریضے کو انجام دے جو باپ پر تھا۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، لیکن اگر وہ فریقین یعنی والد اور والدہ وہ چاہیں کہ 2 سال ہم نہیں کر سکتے، ہم تو 6 ماہ کریں گے بعد میں ہمارے، تو اگر اس کو دودھ چھڑانے کے عمل کو کمی بیشی کا ارادہ کریں تو رضامندی سے اور باہم مشاورت سے، فلا جناح علیہما، تو یہ ہے قرآن کی عالمگیریت، یعنی اس نے حدود کے اندر، باؤنڈری لائنز کے اندر جن چیزوں کو اوپن رکھا ہے زمان و مکان میں، اس میں ہر آن۔ تو آگے فرمایا اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف ان تشاورن فلا جناح علیہما وان اردتم، اور اگر تم چاہو ان تسترضعوا اولادکم، یہ استرضاء ہے، رضاعت چاہنا، کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری رضاعت تو ان کی مائیں ہی کریں تو بھی اس کی اجازت ہے، کسی اور سے کراؤ تو بھی اجازت ہے، لیکن خاص یہ بات ہے اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، ماں سے کراؤ یا کسی اور مرضیہ سے کراؤ، تو ایسا نہ ہو کہ وہ انتظار میں بیٹھی ہیں اور اس میں ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ تو میں جو ضروریات جو عہد کرو اس تمام عہد کے مطالبات کو، تقاضوں کو آج خود تم ان کے سپرد کر دیا کرو، درخواستیں لے کر نہ آئیں، ڈیمانڈ نہ کریں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ قبل از وقت یہ تمام چیزیں ان کو فراہم کیا کرو۔ واتقوا اللہ، قوانین الہیہ کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، جان لو کہ بے شک جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ پوری طرح اس پہ نگاہ رکھنے والا ہے، یعنی مکافات عمل کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ اب آیا متوفی، کہ جو وفات پا جاتے ہیں، والذین یتوفون، کہ جو وفات پائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور ان کی بیویاں موجود ہیں، اب ان کو طلاق تو انہوں نے نہیں دی، مطلقہ تو نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ تو آپ فرمایا متوفی عنہا زوجہا، جس کا خاوند وفات پا جائے، اور وفات تبھی ہو یا حکمی ہو، حکمی کا حکم آگے آئے گا، تو فرمایا کہ وہ کیا کریں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو نکاح ثانی سے 4 ماہ 10 دن، اور جب وہ اپنی اس مدت کے اختتام کو پہنچیں، فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، اور اس مدت کے بعد یا اس کے آخری لمحے میں اگر وہ کوئی کام اپنے بارے میں کرنا چاہیں، یعنی نکاح ثانی کا، تو اگر کوئی ایسا فیصلہ کریں قانون کے اندر رہتے ہوئے تو تم پر ذمہ داری نہیں ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، اور جو کچھ بھی تم یعنی ان کو تم حق یہ دیتے ہو یا نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، فرمایا کہ اس مدت کے دوران اگر تم کسی اشارے کنائے سے یہ ظاہر کر دو کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا کر لوں گا، تو یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں، آخر کار تم نے کل کو بھی پیش کرنا ہے، تو اگر پیشگی تم اپنے اشارے کنائے سے، او اقننتم فی انفسکم، یا اس کا اظہار نہ کرو، ذہن میں پہلے اپنا ایک فیصلہ کر لو، علم اللہ انکم ستذکرونہن، فرمایا کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ انسان ان چیزوں کے اندر یعنی آتا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ کا قانون دل میں اٹھنے والے جذبات کی رعایت رکھتا ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن خفیہ طریقے سے اور ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کر کے ان سے کوئی وعدہ نہ لے لو، یعنی حالات ایسے پیدا کر دو کہ وہ سرن تم سے وعدہ کرنے پر مجبور ہو جائیں، ایسا نہ کرو۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، اس ضمن میں جو کچھ بھی کرو وہ قانون اور ضابطے کے تحت ہونا چاہیے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کا فیصلہ تم نہ کرو حتی یبلغ الکتاب اجلہ، تاکہ وہ مدت جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو نہ پہنچ جائے۔
اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے معافی انفسکم. اللہ کا یہ قانون اقدار وحی صرف ظاہرہ جسم کے حوالے سے نہیں، وہ دل میں اٹھنے والے جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں ان سے بھی وہ باخبر ہے اور ان کی بھی رعایت رکھی گئی ہے. فحذروا، اس لیے ان اقدار وحی کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو روکے رکھو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ کے ہاں کے قوانین اور اقدار سامان حفاظت ادا کرنے والے بھی ہیں اور ان میں بردباری بھی ہے، یعنی باز آفرینی کے مواقع بھی ہیں. آگے فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، فرمایا کہ یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں کہ اگر تم طلاق دو عورتوں کو ما لم تمسوہن، اس کے بغیر کہ آپس میں ملاپ ہوا ہو، اور تفرضوا لہن فریضہ، یا یہ کہ ابھی تم نے ان کے لیے مہر جو ہے اس کا کوئی تعین نہیں کیا. ایسا ہو سکتا ہے، ایسے حالات آ سکتے ہیں. تو جو بھی صورت ہو متعوہن علی الموسع، تو فرمایا دونوں صورتوں کے اندر تمہیں ان کے ساتھ خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساز و سامان دینا چاہیے، یعنی یہ ایک اس کا تقاضا ہے. اور اس میں یہ ہوگا کہ جو زیادہ وسعت و کشاد رکھنے والا ہے وہ اپنی وسعت و مشاد علی الموسع قدر ہو، کہ جو زیادہ وسائل اور وسعت و کشاد والا ہے وہ اپنی حیثیت کا خیال رکھے، اور جو کمتر حیثیت کا ہے وہ اپنی حیثیت یعنی کچھ نہ کچھ اپنا اس کا اظہار کرنا چاہیے. متاعا بالمعروف، قانون کے حدود میں رہتے ہوئے، حقاً علی المحسنین، اور حسن پیدا کرنے والوں کے لیے ایسا کرنا واجب ہے. آگے فرمایا کہ اگر تم طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تمہارا ملاپ ہوا ہو، وقد فرضتم لہن فریضہ، پہلے تو صورت تھی کہ تم نے کچھ تعین ہی نہیں کیا تھا. آپ فرمایا کہ اگر تم طے کر چکے ہو حق کے مہر تو فنصف ما فرضتم، تو فرمایا کہ اس کا نصف تمہیں دینا ہوگا. آگے یہ جو دینا لینا ہے فرمایا کہ یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے الا ان یعفون، عورت کہتی ہے نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں نہیں لیتی، تو کوئی یعنی یہ حق دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑنا چاہے یعفون تو وہ چھوڑ دے، نہیں میں لیتی، کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی جائز ہے. اور فرمایا کہ اگر تم نصف کی بجائے کل کا کل دے دو یا اس سے بھی کوئی زیادہ دے دو تو یہ بھی جائز ہے. اور یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، عقدۃ النکاح سے مراد ہے وکیل یعنی مختار، یعنی کوئی عورت جو ہے وہ اپنے اس حق کو، حق کے نکاح کو کسی اور کو تفویض کر دے کہ بھئی میں چاہتی ہوں لیکن میری طرف سے یہ جو لکھا پڑی ہے یہ تم کر لو. اسی طرح مرد کسی اور کو اپنی طرف سے وکیل بنا سکتا ہے، تو یہ وکلاء فیصلہ کریں یا وہ خود فیصلہ کریں، دونوں صورتوں میں اوتافو اقرب للتقوی. لیکن اگر عورت اس حق سے دستبردار ہو جائے یا مرد خود اپنے حق سے بڑھ کر دے تو اس سے قوانین الہیہ کے ساتھ ہم آہنگی کا ماحول جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوگا. ولا تنسوا الفضل بینکم، اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کو فیض پہنچانے میں آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے. الفضل سے مراد العفو، کہ ہر فرد دوسرے کی کمی کو پورا کرنے میں آگے بڑھنے والا بنے، نوچنے والا، چھیننے والا، لینے والا نہ بنے، دینے والا بنے، یعنی سائل نہ بنے، مجیب بنے، دوسروں کا جواب بنے. تو اگر دوسروں کے لیے اپنے وسائل کو کھلا رکھنے کی ذہنیت تم اپنے اندر پیدا کرو، اس کو نہ بھولو، تو بے شک ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تو تمہارے اعمال سے باخبر ہے ہی، نگاہ ہے ہی، تو اس سے معاشرے کے اندر بھی بصیرت و بصارت کے چراغ روشن ہوں گے. آپ یہ جو رفقائے محترم نکاح اور طلاق آتا ہے، طلاق، تو اس سے عائلی زندگی میں یہ جو طلاق کا عمل ہے یہ اس کا اثر خاندانوں پر آتا ہے، اور خاندانوں کے اندر بعض اوقات جدائیاں، شقاق، علیحدگیاں، رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ دیکھو انہوں نے ہمارا رشتہ چھوڑ دیا، ہماری بیٹی کو چھوڑا، ہماری بہن کو چھوڑا، ہمارے فلاں کو چھوڑا، اور اس سے معاشرے کے اندر ہم آہنگی جو ہے وہ قائم نہیں رہتی. اب فرمایا جائے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین،
فرمایا کہ اس اثر کو زائل کرنے کے لیے فوراً اجتماعات صلاۃ، اجتماعات صلاۃ میں پھر وہی اخوت ہوگی، صف بندی ہوگی، امامت ہوگی، اور فوراً وہ جو یعنی ایک منفی اثر ہے اس کا ایجابی حل جو ہے والصلاۃ الوسطیٰ، اور صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ الفجر، وقوموا للہ قانتین، اور یہ جو قیام ہے اس قیام کے اندر تمہارا مقصد دوسروں کے لیے سازگاری ہو، جڑنا ہو، ان کو اٹھانا ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، اور اگر حالات میں یہ ہے کہ یہ قیام صلاۃ میں کوئی مشکلات ہوں، دل جمعی کے ساتھ نہ ہو، تو فرمایا کہ یہ فریضہ تم انجام دے لیا کرو پیدل چلتے چلتے، سواری کی حالت میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جب خوف کے حالات ختم ہو جائیں پھر امن کی طرف لوٹ آؤ تو امن کی صلاۃ جو ہے اس کو قائم کرو۔ اب ماقبل جو تھا رفقا محترم وہ تھا یعنی متوفیان ہو زوجہا، اس صورت کے اندر کہ جب وہ طبی طور پر، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ وفات تو نہیں پاتا لیکن غائب ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، یعنی اغوا کر لیا گیا، گم ہو گیا، اور گم شدہ حکمن گویا متوفیان ہو کے حکم میں آتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا متوفا ہے اس کو ہم حکمی موت قرار دیتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ جو تم میں سے متوفا ہو جائیں یعنی گم ہو جائیں، پوشیدہ ہو جائیں، چھپ جائیں، کہیں چلے جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور یہ ایک صورت ہے، اور اگر دوسری صورت بھی لے لی جائے تو اس میں ایک نیا حکم، ایک نیا شیڈ آئے گا۔ فرمایا کہ وہ وفات پائیں، ازواج چھوڑیں، وصیۃ لازواجہم، تو اگر وہ اپنی ازواج کے بارے میں وصیت کر کے جائیں، کیا متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ ہماری ان بیویوں کو اگر یہ چاہیں، مثلا نکاح ثانی ہونے میں دیر ہے تو جب تک وہ نکاح ثانی نہ کر لیں اس وقت تک ان کو نان و نفقہ اور جس مقام پر ٹھہری ہوئی ہیں ان سے نہ نکالا جائے، تو ایسے کرنے کا خامدوں کو حق ہی نہیں، ان پر لازم قرار دیا۔ لیکن فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ از خود ان مکانات سے نکل جائیں اور اس کے اوپر خود جا کر کوئی انیشیٹو لے لیں، تو اگر وہ ایسا کریں تو یقیناً انہیں اس امر کا حق حاصل ہے اور تمہارے لیے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اصول یہ ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اصل قانون یہ ہے کہ مطلقات جون سی صورت کی کیوں نہ ہو، جس صورت کی بھی ہو، ان کو خامدوں کے لیے لازم ہے کہ ان کے مستقبل کے حوالے سے جو حالات آئیں گے اس کا دفاع کرتے ہوئے، سدباب کرتے ہوئے ان کو ساز و سامان مہیا کریں۔ حقاً المتقین، یقیناً ایسا کرنا متقیوں کے لیے واجب ہے۔ یہ تو رفقا محترم ان کا رواں ترجمہ تھا اور ان پر تفصیلی بات بعد میں کریں گے۔ اب یہ خاتمے پر آ رہا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اپنے ان احکام کو، اقدار کو، آیات کو خود کھول کھول کر بیان اس لیے کر رہا ہے لعلکم تعقلون، کہ تم اندھوں اور بہروں کی طرح ان احکام پر نہ گرو، حافظوں کی طرح نہ رٹے بات سامے بن رہے لیکن نہ سنانے والے کو پتہ نہ سننے والے کو پتہ۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے اندر عقل و بصیرت کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے کام دیں۔ اب اس کے بعد جس طرح 243 میں آیا ہے کہ قرآن میں تولیت کعبہ یعنی کعبہ کو واپس لینا، مرکز پر دوبارہ قبضہ کرنا جس سے کہ وہ مہاجرت کر گئے ہیں، یہ تو ہے قرآن کا اصل موضوع ان آیات میں۔ عائلی زندگی اسی لیے ہے کہ معاشرے میں ہم آہنگی ہو، استحکام ہو، جہاد بھی اسی لیے، مرکز محسوس پر ہمارا قبضہ ہو اور اس سے فرائض خمسہ جو ہے نوع انسانی کی فلاح و بہبود کی ان کو ہم ادا کر سکیں۔ تو اس ضمن میں ایک تاریخی نظیر بنی اسرائیل کا چونکہ بیان تھا 2:40 سے لے کر 2:121 تک، تو آپ بنی اسرائیل سے بھی اس طرح ایک دفعہ مرکز چھین لیا گیا، تو
تو انہوں نے دوبارہ ریکیپچر کیسے کیا؟ اب ان کی ایک تاریخی نظیر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہاں سے یہ باب شروع ہوتا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، فرمایا کیا تم نے غور کیا ان لوگوں کے بارے میں کہ نکلے وہ، خرج اخرجو نہیں کہا کہ وہ خود ہی نکل آئے اپنے گھروں سے، وہم الوف، دشمن کا مہوم خطرہ محسوس کرتے ہوئے، حالانکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، یعنی حذر الموت، صرف موت سے ڈرتے ہوئے کہ دشمن آئے گا وہ ہمیں مارے گا، تو انہوں نے اپنے آپ کو گھروں سے نکالا لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے۔ تو یہ اصل میں طنز ہے، یعنی تعریض ہے، یعنی گھروں سے خود نکلنا اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہو کر، اور وہ بھی موت سے ڈرتے ہوئے، یہ اچھی بات نہیں۔ فقال لهم اللہ موتوا، فرمایا کہ جب انہوں نے خود اپنے اوپر یہ حالت طاری کر لی تو اللہ تعالیٰ نے بھی قانون طبی کے تحت ان کو اس مردہ حالت میں رہنے دیا۔ یہاں موت سے مراد طبی موت نہیں ہے بلکہ وہ ذلت کی حیات۔ ثم احیاہم، اور پھر جب انہوں نے 13/11 کی روح سے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پھر جب انہوں نے حیات نو کا اپنے آپ کو اہل ثابت کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات نو عطا کر دی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو حیات نو عطا کرنے کے لیے اقدار عطا کرنے والا، وسائل اور مواقع عطا کرنے والا ہے نوع انسانی کے لیے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت ان مواقع، ان اقدار، ان قوانین سے فیضیاب نہیں ہوتی۔ اب یہ جو ماقبل تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنے اوپر موت طاری کر لی، تو ایمان والوں کو حکم ہوتا ہے قاتلوا فی سبیل اللہ، تو تم ان کی طرح نہ ہو جانا، تم اپنا دفاع کرنا اور اللہ کی کتاب کے غلبے کے لیے دفاعی حالت میں رہنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کو غلبے کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سننے والا، اس کی جدوجہد کو جاننے والا ہے۔ اور دو موضوع تھے، قتال یعنی جہاد اور انفاق، تو یہ جہاد اور انفاق ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب قتال کے بعد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو کوئی بھی انفاق کر کے اپنی مالی صلاحیتوں کو، وسائل کو اللہ تعالیٰ کو دے ڈالتا ہے، حسناً، تاکہ معاشرے میں حسن پیدا ہو، حسناً حسن پیدا کرنے کے لیے، قرضہ کا معنی جدا کرنا، یعنی العفو جو ہے اس کو دے ڈالنا۔ تو جو کوئی اپنی ضرورت سے زائد مرکز کو دے اس لیے کہ مرکز اس کے نتیجے میں حسن پیدا کرے، فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اس کی جو آؤٹ پٹ ہے، ریوارڈ ہے، نتیجہ ہے، رد عمل ہے، وہ کئی گنا بڑھ کر معاشرے کو حسن سے مالا مال کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں طرح کے، یعنی جو